اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سرزمین نجف اشرف صحن حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا سے احکام خمس کا درس نمبر 6 لے کے حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کے درس میں گزشتہ سے پیوستہ ایک اہم سوال مومنین کرام کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ فقیر شخص، غریب شخص جس کے پاس سال کے اخراجات نہیں ہوتے ہیں، نہ تو وہ کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا ممکن ہے کمانے کی صلاحیت موجود ہو لیکن کام کاج کے جو آلات ہوتے ہیں مثال کے طور پہ وہ اس کے پاس موجود نہیں ہیں، لہٰذا یا تو بالفعل اس کے پاس سال کے اخراجات نہیں ہیں، یا بالقوہ یعنی اس کے پاس استعداد تو ہے، صلاحیت تو ہے، لیکن کام کاج کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ اس کے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو چاہے بالفعل اس کے پاس سال کے اخراجات نہ ہوں یا بالقوہ اس کے پاس سال کے اخراجات نہ ہوں، ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے۔ لہٰذا شرعی اعتبار سے فقیر یہ ہے، ہمارے ہاں جو فقیر کی تعریف کی جاتی ہے، جو گلی کوچوں میں مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو فقیر کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے اس تعریف کی بنیاد پہ وہ فقیر ہو اور ممکن ہے کہ وہ فقیر نہ ہو۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا فقیر شخص کے اوپر اور وہ افراد کے جو جاب لیس ہیں، جیسے کہ اسٹوڈنٹ ہے جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، یا وہ خواتین کے جو ملازم پیشہ خاتون نہیں ہے، ملازمت نہیں کرتی ہے، وہ خاتون بھی جاب لیس ہے، گھریلو خواتین میں سے وہ شمار ہوتی ہے، تو کیا ان کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے یا خمس واجب نہیں ہوتا؟ لہذا سوال کو مختصر انداز میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ فقیر اور جاب لیس افراد کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے یا خمس واجب نہیں ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خمس ہر شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا فقیر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو، مزدور طبقے سے ہو یا مزدور طبقے کے علاوہ کسی اور طبقے سے اس کا تعلق ہے، ہر شخص کے اوپر خمس واجب ہے۔ پس ہر وہ شخص کی جس کی ملکیت میں کوئی چیز آئی اور سال اس چیز کے اوپر گزر گیا اور اس نے اس کو اپنے ضرورت میں استعمال نہیں کیا اس چیز کو، تو اس شخص کے اوپر اس چیز کا خمس ادا کرنا واجب ہوگا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ بیان کرتے چلیں تاکہ یہی مسئلہ جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے کہ آیت اللہ سستانی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک فقیر خاتون ہے، غریب خاتون ہے، جس کے پاس اپنے سال کے اخراجات موجود نہیں ہیں، اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ پیسہ جمع کیا اور اس پیسے کے اوپر کئی سال گزر گئے اور پھر اس نے اس جمع شدہ پیسے کے اوپر جس کے اوپر خمس واجب تھا، ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر سال گزر چکا تھا، اس پیسے سے اس نے گھر خرید لیا اور گزارے کا گھر اس نے خرید لیا، اور کچھ پیسہ جو اس کے پاس جمع تھا وہ اس نے ادا کیا اور کچھ پیسہ اس نے ادا نہیں کیا، لہٰذا ابھی وہ مقروض بھی ہے، گھر کی باقی ماندہ جو قیمت ہے اس کا اس نے ابھی تک حساب کتاب دینا ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ ادا اس نے کرنی ہے، لہٰذا کچھ پیسے جو اس نے جمع کر رکھے تھے وہ تو اس نے ادا کر دیے، اور کچھ پیسے جو اس کے پاس نہیں تھے وہ ابھی تک اس کی گردن کے اوپر قرض ہیں۔ تو کیا ان اموال کے اوپر خمس واجب ہوگا کہ جس کے ذریعے اس نے اپنا گھر خریدا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جہاں تک اس پیسے کا تعلق ہے کہ جس کے اوپر کئی سال گزر چکے تھے، جو خاتون نے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا تھا، اب یہ مسئلہ فقط خاتون کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، جو بھی اس کے زمرے میں آئے، جو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرے اور پھر گھر بنائے، اس کے اوپر اگر سال گزر چکا ہے تو اس کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر خریدنے سے پہلے اس پیسے کے اوپر خمس واجب ہو چکا تھا اور اس نے اس کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، اس لیے اس پیسے کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ لیکن اگر یہ خاتون کی جو غریب خاتون ہے
اس کا خمس ادا کرنا اس کے لیے حرج کا موجب بنتا ہے، یعنی اگر یہ خمس ادا کرے تو اسے کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے جب تک یہ خمس ادا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوتی ہے، خمس ادا کرنے کی جب تک اس کے اوپر طاقت نہیں ہوتی ہے اور کسی قسم کا کوئی حرج اسے نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک یہ خمس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا اس کے لیے جائز ہوگا اور اس کو کسی حاکم شرعی مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک شرط یہ ہے کہ یہ خمس جو ہے یہ اس کے ذمے ہو۔ اس چیز کو میں واضح کر دوں کہ بعض اوقات خمس انسان کے ذمے میں ہوتا ہے اور بعض اوقات خمس اس چیز کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کی میں بطور مثال آپ کو یوں واضح کروں کہ یہ چیز ایک شخص نے، یہ کتاب ایک شخص نے مجھے گفٹ کے طور پہ دی، مجھے ہدیہ دی یہ کتاب۔ 1 سال گزر گیا، میں نے اس چیز کو، اس کتاب کو استعمال نہیں کیا ہے، اس عبا کو استعمال نہیں کیا ہے، موبائل کو استعمال نہیں کیا ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو یہ کتاب مجھ سے ضائع ہو گئی، گم ہو گئی، پھٹ گئی کتاب، جل گئی کتاب، موبائل ٹوٹ گیا، عبا پھٹ گئی، پہننے کے قابل نہیں ہے، تو اس صورت میں اب اس عبا کے اوپر جو سال بھر میرے پاس پڑی رہی، کتاب جو سال بھر میرے پاس پڑی رہی، موبائل جو میرے پاس پڑا رہا، خمس تو خود اس کے اوپر تھا جب تک وہ چیز تھی۔ اب جب یہ چیز تلف ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو وہ خمس وہاں سے منتقل ہو کے میرے ذمے میں آ جائے گا۔ یہ ہوتا ہے خمس کا ذمے میں ہونا۔ اور ایک خود خمس ہوتا ہے خود اس چیز کے اوپر۔ مثال کے طور پر سال گزر گیا اور یہ چیز تلف نہیں ہوئی، یہ کتاب موجود ہے، ویسے کہ ویسے موجود ہے، وہ موبائل، وہ عبا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سالم ہے، ضائع نہیں ہوئی اور موجود ہے۔ اب خمس میرے ذمے نہیں ہوگا، خمس جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوگا۔ تو بعض اوقات خمس ذمے میں ہوتا ہے اور بعض اوقات خمس اس چیز کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اب یہ خاتون جو دیر سے خمس ادا کر سکتی ہے، تاخیر ادا کر سکتی ہے، جب تک یہ قادر نہیں ہے خمس ادا کرنے کے اوپر، مجتہد کی طرف رجوع کیے بغیر یہ خمس کو ڈیلے کر سکتی ہے جب تک اس کے پاس مالی قدرت اور طاقت نہیں ہوتی کہ یہ خمس ادا کر سکے، تو اسے کسی مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خود اپنی طرف سے ڈیلے کر سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خمس اس کے ذمے ہو، یعنی وہ چیز خود ضائع ہو چکی ہے، تلف ہو چکی ہے اور خمس اس چیز سے منتقل ہو کہ اس کی گردن پہ آ گیا ہے، تو تب اسے کسی مجتہد یا حاکم شرعی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر خمس جو ہے خود اس گھر کے اوپر ہو، گھر موجود ہے، ضائع نہیں ہوا ہے، ٹوٹا نہیں ہے، گرا نہیں ہے، گھر موجود ہے، تو اب جو ہے وہ خمس اس کے ذمے میں نہیں ہوگا، گھر کے اوپر خمس ہوگا۔ تو ایسی صورت میں خمس کو دیر سے ادا کرنے کے لیے اسے مجتہد یا حاکم شرعی کی طرف اجازت لینا پڑے گی، رجوع کرنا پڑے گا، مجتہد اسے اجازت دے گا کہ تمہارا خمس جو ہے وہ گھر سے میں منتقل کر کے تمہاری گردن کی طرف منتقل کر رہا ہوں، تمہارے ذمے منتقل کر رہا ہوں، لہٰذا اس صورت میں وہ پھر دیر سے ادا کر سکتی ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ذمے میں ہو یا اس چیز کے اوپر ہو، ادا تو میں نہیں کرنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب اس چیز سے خمس منتقل ہو کہ میرے ذمے میں آ جائے گا، تو اب اس عبا کو جب پہن کے میں نماز پڑھوں گا تو میری نماز درست ہوگی۔ اس گھر میں جب نماز پڑھوں گا تو اس سے خمس منتقل ہو کہ میری گردن پہ آ گیا ہے، اب خمس سے وہ پاک ہو چکی ہے چیز، لہٰذا اس گھر میں میرے لیے نماز پڑھنا درست ہوگی۔ اس کتاب کو پڑھنا، اس کو بیچنا، سب قسم کا تصرف میرے لیے کرنا یہ جائز ہوگا، چونکہ اب اس میں خمس نہیں رہا ہے، وہ خمس وہاں سے منتقل ہو کے میرے ذمے اور میری گردن کے اوپر آ گیا ہے، اور مجتہد سے میں نے اجازت لے لی ہے یہ کام کرنے میں، یعنی اس خمس کو چیز سے ذمے کی طرف منتقل کرنے میں نے اجازت لے لی ہے، اس لیے خمس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا میرے لیے جائز ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔